انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت اور پاکستان آمنے سامنے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے LOC کے قریب اپنی بیس پر 1000 طیارے تعینات کر دیے۔ پاکستان کی تینوں افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت نے حال ہی میں LOC کی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، وہ آگے چل کر بتائیں گے، لیکن سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت نے پاکستان پر حملے کرنے کے لیے 1000 جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاز اروناچل پردیش ایئر بیس پر کیے گئے ہیں۔ اروناچل پردیش آزاد کشمیر کے بالکل قریب ہی واقع ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے اس میں رافیل طیارے بھی شامل کیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ماہرین کے مطابق یہ جنگی طیارے بھارت نے تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان پر حملے کے لیے نہیں کیے، یہ کہنا ہے بھارتی ماہرین کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ طیارے ایسے وقت میں تعینات کیے گئے ہیں جب کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے رشتے مضبوطی کی جانب جا رہے ہیں۔ حال ہی میں چینی وزیر اعظم لی جوانگ نے بھارت کا دورہ کیا ہے، اور ان کے درمیان جو لڑائی ہے تبت اور لداخ میں وہ پھیکی پڑ گئی ہے، وہ کم ہو رہی ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے یہ طیارے آخر کس کے لیے تعینات کر رہی ہے۔ لیکن ایک بڑی خبر کے مطابق بھارت یہ جو جنگی طیارے ہے وہ پاکستان کے خلاف تعینات کر رہا ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے ایک موسٹ سینئر جرنلسٹ کا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی حکام کے مطابق انہوں نے پاکستان کی سرحد پر جنگی طیارے تعینات کر دیے ہیں جو پاکستان میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ پاکستانی طیاروں نے ایک بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر بھارت نے کسی بھی طرح پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھا یا پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو بھارت کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی دفاعی صلاحیت پر بڑے سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ بھارت نے جو جنگی طیارے پاکستان کی سرحد پر تعینات کیے ہیں ان میں بہت کم رافیل طیارے دیکھے گئے ہیں۔ بھارت کا جو خطرناک طیارہ ہے وہ فرانس سے حاصل کردہ رافیل جنگی طیارہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے MiG-29 کئی دفعہ تباہ کیے ہیں اپنے F-16 سے، اور تھنڈر سے 2019 میں بھی بھارتی فضائیہ کا بیڑا غرق کر چکا ہے پاکستان۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو جارحانہ بیانات اور کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، اس کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان جنگی ڈرونز بھی روس سے ابھی حال ہی میں خریدے ہیں جو کہ انہوں نے LOC پر تعینات کیے ہیں، اور بھارت کی جانب سے کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور سردی جھڑپیں ہیں اس سے خطے میں کشیدگی کو شدید قسم کا بڑھاوا دیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان نے بھارتی سرزمین پر ایک بھرپور فضائی حملہ کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ بھارتی زمین پر حملہ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کر رکھا ہے۔ اگر بھارت نے کسی بھی طرح کا پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی یا سوچا بھی تو پاکستان منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارت پر ایک تباہ کن حملہ کیا ہے جس میں کئی بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، متعدد چوکیاں تباہ ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ پاکستانی شہریوں فوجی چوکیوں پر حملے کیے گئے جس کے جواب میں
पाक फ़ौज ने सब्र का दामन थामे रखा, लेकिन आखिरकार जवाबी कार्रवाई का वक्त आन पहुँचा। पाकिस्तान ने बारहा भारतीय हुकूमत और फ़ौज को मुतनब्बे किया है कि अगर भारतीय फ़ौज ने अपनी जारियत ना रोकी तो पाकिस्तान अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन भारत की छेड़खानी जारी रही। इसका नतीजा आज हम सब के सामने देख रहे हैं। भारतीय फ़ौज की हालिया सरगर्मियों के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारी हथियारों की नकलो हरकत LOC पर जारी है। फ़ौजियों की तैनाती में इजाफ़ा किया जा रहा है, जिससे साफ ज़ाहिर था कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इस हमले में जदीद हथियारों और मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है, जो भारत पर किया जाएगा, जिसकी बदौलत भारतीय फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। और कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है कि उसने पाकिस्तानी हथियारों को देखकर वो फड़फड़ाने लगा है और शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी हलाक हुए हैं, कई फ़ौजी चौकियों को तबाह कर दिया गया है। भारतीय मीडिया में इस हमले के काफ़ी हलचल मची हुई है। भारतीय हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ गया है और इस हमले का जवाब दे। भारतीय हुकूमत की जानिब से इस हमले के फ़ौरन बाद कोई वाज़ेह बयान नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया में इस हवाले से काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि भारत की फ़ौजी क़यादत भी इस हमले से हैरान है, क्योंकि वो पाकिस्तान के इस कदर मजबूत जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं कर रही थी। भारतीय आवाम और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय जो अपोजिशन है वो भी भारत पर खुल्लम खुल्ला उन पर तनकीद के निश्तर चला रही है, और कहा जा रहा है कि भारत की दाखिली सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। भारतीय हुकूमत को ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अंदरूनी मुल्क भी इसे अवामी और सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस वक्त जवाबी हमला करने का फ़ैसला किया जब भारत की फ़ौजी सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं। इस वक्त चुनने का मकसद ये था कि भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से भारत पर वाज़ेह बरतरी है। ख़ास तौर पर कश्मीर के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज ने शदीद खुल्लम खुल्ला ताबड़तोड़ हमले करने का भी फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने भारत पर कारी ज़रबें लगाने का भी फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि भारत सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत ये जान ले कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ चीन बल्कि टर्की, सऊदी अरब जैसे ममालिक भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, और हर सूरत जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तैयार बैठा है।